سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ ماں کی صحت کے بارے میں معلومات آپ کو دینا چاہیں گے۔ اگر آپ ماں بننے جا رہی ہیں تو اپنا خیال رکھیں۔ اگر حمل ٹھہرنے کے بعد ولادت تک ممکنہ حد تک اپنی صحت کا خیال رکھے تو نہ صرف زچگی کی تکلیف دہ مرحلہ سہل ہو جائے گا بلکہ ایک تندرست اور صحت مند بچے کی پیدائش بھی متوقع ہوگی۔ اس ضمن میں طبی ماہرین چند ضروری باتیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی سختی سے ہدایت کرتے ہیں۔ مثلاً حمل کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس کے بعد فوری طور پر مستند معالج سے رابطہ کیا جائے۔ حمل کے آغاز ہی سے فولک ایسڈ کا استعمال کریں تاکہ جو مدت بڑھے اعصابی نظام بھی مضبوط ہوتا جائے۔ حمل ٹھہرنے کے بعد جی کا متلانا ایک عام شکایت ہے جسے طبی اصطلاح میں مارننگ سکنس کہتے ہیں۔ اس سے پریشان نہ ہوں، البتہ اگر بار بار قے ہو تو معالج سے رابطہ ضروری ہے۔ دائیں کروٹ پر نہ لیٹنا ماں اور بچے دونوں کے لیے بہتر ہے۔ دوران حمل ٹانگوں یا پیروں پر اینٹھن کی شکایت بھی ہو سکتی ہے جس کا سبب کیلشیم کی کمی ہے۔ اسے دودھ پی کر پورا کریں۔ بصورت دیگر معالج کی ہدایت پر ادویہ استعمال کریں۔ اگر پیر زیادہ سوج جائیں یا سونے کے بعد سوجن برقرار رہے تو یہ عام علامت ہرگز نہیں، اسے نظر انداز کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مرغن اور چٹخارے دار غذائوں کا زیادہ استعمال مفید نہیں، اس سے سینے میں جلن اور بدہضمی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں دوا کے بجائے دودھ کا استعمال بہتر ہے۔ سوتی اور ڈھیلے ڈھالے ملبوسات استعمال کریں۔ اس حالت میں ٹانگوں کی رگوں کو پھولنا عام سی بات ہے۔ اس صورت میں زیادہ دیر تک کھڑے نہ رہیں، بحالت مجبوری مناسب وقفے سے چہل قدمی کرتی رہیں۔ ایسی غذا سے پرہیز کریں جس سے دست یا قے ہونے کا خدشہ ہو۔ باسی کھانا نہ کھائیں۔ صرف معالج کی ہدایت پر اضافی آئرن استعمال کریں۔ اگر دوران حمل یوگا کرنا چاہیں تو صرف وہی ورزش کریں جو حاملہ کے لیے مخصوص ہیں۔ دوران حمل قبض کی شکایت بھی عام ہے، لہذا ریشے دار غذائیں استعمال کریں۔ نیز 3 وقت کھانے کے درمیان پھل اور سبزیاں بھی کھائیں۔ چہل قدمی کرنے کو معمول کا حصہ بنا لیں۔ تمباکو نوشی اور نشہ آور اشیاء سے اجتناب کریں۔ آرام کا خاص خیال رکھیں۔ دوران حمل مسوڑھے چونکہ نرم ہو جاتے ہیں، اس لیے ٹوتھ برش ہمیشہ نرم ہی استعمال کریں۔ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ ذیابیطس اور بلند فشار خون کی جانچ بھی کرواتی رہیں۔ رات کا کھانا جلدی کھائیں۔ نیز سونے سے 2 گھنٹے قبل ثقیل غذاؤں کا استعمال نہ کریں۔ بہتر ہوگا دودھ کا 1 گلاس پی لیں۔ بعض حاملہ خواتین کو ذیابیطس کی عارضی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں معالج کی ہدایت پر سختی سے عمل کریں کیونکہ یہ مرض آگے جا کر ماں اور بچے کے لیے خطرناک طبی مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ حمل کے آخری دنوں میں زیادہ سے زیادہ آرام کریں۔
بلند فشار خون یعنی کہ ہائپر ٹینشن میں مبتلا حاملہ خواتین بلڈ پریشر باقاعدگی سے چیک کریں اور اس کے لیے جو ادویہ دی جاتی ہیں ان کا باقاعدہ استعمال کریں۔ یہ عارضہ دوران زچگی متعدد پیچیدگیوں کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ان سب باتوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو رہنمائی حاصل ہو، آپ کو بہتر معلومات اور آپ کی صحت کے بارے میں معلومات آپ کی رہنمائی کر سکتی ہیں، نہ کہ پرانے خیالات کی وجہ سے مختلف جو پرانے فرسودہ ذہنی خیالات ہوتے ہیں انہی پر عمل کیا جائے، بلکہ جو بھی نئے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں جس میں ماں کی صحت کے بارے میں بے شمار احتیاطی تدابیر شامل کی جاتی ہیں، ان پر عمل کر کے اپنی صحت کو اور اپنی فیملی کی صحت کو بہتر سے بہتر رکھنے کی کوشش کریں۔